سر آپ نے ذکر کیا پاکستان میں زراعت تباہ ہو گئی ہے، انڈسٹری بند ہے، ہمارے پاس ریل اسٹیٹ تھا وہ بند ہو گیا، خبریں ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے سر پاکستان میں، ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا انویسٹمنٹ لے کے جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ لا رہا ہے اور ٹرمپ ٹاور بنے گا اس وقت پر۔ ٹرمپ ٹاور جو ہے، دیکھیں ٹرمپ کچھ لے کے جائیں گے، وہ دے کے نہیں جائیں گے، وہ کم از کم وہ کیا لینا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کیا اس وقت ہدف ایک ہی ہے اور ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ جو ہیں، آپ نے آج دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے کہ اس لیے کہ وہ فلسطین کی آواز اٹھا رہے تھے اور اسرائیل کے خلاف کر رہے تھے۔ تو ہماری زیرو ٹالرنس ہے اس وقت، قومی پالیسی جو ہے زیرو ٹالرنس ہے، قومی پالیسی یہ ہے ہماری، قومی بیانیہ، سرکاری بیانیہ، قومی تو نہیں ہونا چاہیے، سرکاری بیانیہ یہ ہے گورنمنٹ کا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں آپ نے ایک بات بھی نہیں کرنے دینی اور ایک بھی جلوس نہیں نکلنے دینا۔ تو اس کو آپ ٹرمپ ٹاور سے ملا کے دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، ڈاکٹر جہانگیر خان تمیمی صاحب، وہ کہتے تھے کہ مختلف ایونٹس کو نا، ڈاٹس کو ملا لیا کریں، ملائیں گے تو آپ کو پوری تصویر سمجھ آ جائے گی، ایک خبر کا دوسری خبر کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ ٹاور جو ہے وہ بس ایسا ہی ہے، اور ٹرمپ آج ہے کل نہیں ہوگا۔ تو ٹرمپ ٹاور کیا کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم نے تسلیم کرنا ہے، اور اس تسلیمیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ پہلے سے ایک موجود ہے۔ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں آج کل، تو اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ کارڈ اوپن ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حیرت انگیز ہے، پر عمران خان صاحب کے حوالے سے سر دو خبریں آ گئی ہیں۔ منیب فاروق صاحب نے کہا کہ طاقتور کہتے ہیں ہی از نو مور، اب وہ باہر نہیں آ رہے، نہ انہیں حکومت میری ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہے، نہ ڈیل ہے انہیں۔ جبکہ دوسری جانب کچھ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے خان صاحب آ رہے ہیں، معاملات فارغ ہے، خان صاحب کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، بس۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں منیب فاروق ہوں، غریدہ فاروقی ہوں، سہیل وڑیچ ہوں، ان کی باتوں کا ہمیں برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یا نجم سیٹھی صاحب ہوں، کیونکہ انہوں نے جو خبر ان کو دی جاتی ہے یا ان کے پاس آتی ہے انہوں نے وہ آگے بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ہیں اس وقت منکر نقیر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ یہ خبردار بادشاہ سلامت یہ سوچ رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ ان کو تو ان کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جنرل صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ تو از خود جو ہیں وہ ساری باتوں کو جو میں آپ یا کرتے ہیں باقی اپوزیشن والے، ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصدیق کنندگان ہیں، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں نا اس وقت صحافی بھائی جن کا نام لیا، یہ تصدیق کنندگان ہیں۔ یہ ہمارے خدشات کو، ہماری خبروں کو، اپوزیشن کے خدشات کو اس کو تصدیق کر رہے ہو کہ ہاں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کہنی کہ عمران خان سے جنرل صاحب سخت نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سخت نفرت کرتے ہیں جنرل صاحب، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد کل غریدہ فاروقی قابل احترام انہوں نے کہا کہ کیس لگے یا نہ لگے، عید سے پہلے لگے یا نہ لگے، عمران خان رہا نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پورے کے پورے تمام عدلیہ کو، ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹس کو بے لباس کر کے، ننگا کر کے چوراہے میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ تو حقیقت بتا رہے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں وہاں کی باتیں بتا رہے ہیں اور صحیح خبریں دے رہے ہیں، وہاں کی کیا سوچ ہے۔ تو باقی یہ رہا کہ عمران خان صاحب نے کب رہا ہونا ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک پوائنٹ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، باقی ساری باتیں عمران خان صاحب تک، کبھی عمران خان کو 20 مطالبات دیے جائیں گے، کبھی 40 دیے جائیں گے، کبھی 100 دیے جائیں گے، تو آخر میں صرف ایک بات پہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ معاملہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ طے ہوتا ہے۔ آپ ضیاء الحق صاحب کا دیکھ لیں، جب 8ویں ترمیم آئی تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ وہ لمبا چوڑا ڈیمانڈز ہوئیں۔ حاجی سیف اللہ اس وقت مشہور تھے رحیم یار خان سے، رکن قومی اسمبلی، تو وہ ڈیل کر رہے تھے اور اپوزیشن معاملہ طے کر رہی تھی، اور انڈیمنٹی
طے کی جا رہی تھی. تو آخر میں ضیاء الحق صاحب کو تحفظ چاہیے تھا کہ انہوں نے جو 11 سال تک کیا اس پہ مہر لگانی تھی. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے انڈیمنٹی لے لی اور باقی ساری چیزیں گیو اپ کر گئے تھے, وہ بہت موسٹلی گیو اپ کر گئے تھے. اس کے بعد مشرف صاحب بھی اگر آپ دیکھیں 2002 میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے ان سے ڈیل کرنے والے جب MMA کے طور پہ, تو وہاں پہ بھی جو چیزیں معاملہ طے ہوا تھا اس میں بھی مشرف صاحب نے اپنی ذات کو محفوظ کر لیا تھا, باقی ساری چیزیں انہوں نے گیو اپ کر لی تھی. یہاں تک کہ اس وقت بھی 2002 کی بات بتا رہا ہوں, جوڈیشری کو 3 سال کا ایکسٹینشن دے دی گئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہے ایج وہ 65 سال کر دی گئی تھی اور سپریم کورٹ کے 65 سال کو 68 سال کر دیا گیا تھا, اور تمام جوڈیشری کو کہا گیا تھا آپ کنٹینیو کریں اور مشرف صاحب کو تحفظ دینے کے لیے. تو جب MMA اور ان کے معاملات آپس میں ڈسکشن شروع ہوئی تو جو رات جب سوئے تھے تو شیخ ریاض صاحب چیف جسٹس تھے. رات جب سوئے 2-3 بجے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ سوئے تھے. جب وہ صبح اٹھے 7 بجے تو انہیں کہا گیا کہ آپ تشریف نہ لے کے جائیں کیونکہ رات معاہدہ ہو گیا ہے MMA اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان, تو وہ ایج واپس ہو گئی ہے. وہ جو 65 سال والی 68 سال رہی ہے وہ واپس 65 سال پہ آ گئی ہے. تو لہٰذا آپ کی عمر اس وقت ہے 66 سال. تو اس لیے 65 سال کراس کرنے والے تمام ججز جو ہیں آج گھروں سے مت نکلیں. تو اس وقت بے شمار ججز بیچارے ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی, انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے رہے ان کو, اور وہ پھر اگلے دن نہیں جا سکے تھے اپنی اپنی عدالتوں میں, اور ان کے چوغے جو ہیں وہ وہیں رہ گئے. وہ بیچارے انتظار کرتے رہے پہنانے کے لیے سپریم کورٹ میں کھڑے, تو وہ نہیں گئے تھے. تو معاملہ کہاں پہ ہوا تھا؟ پرویز مشرف صاحب کو تحفظ حاصل ہو گیا تھا, باقی ساری چیزیں انہوں نے گیو اپ کر دی تھی کہ جائیں بھاڑ میں, باقی مجھے بتائیں مجھے کیا مل رہا ہے. تو اب بھی جب بھی ان کا ابھی بھی ایک پوائنٹ ہے جی, اور وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو انڈیمنٹی چاہیے. جی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ان کو انڈیمنٹی چاہیے, اور ان کو انڈیمنٹی چاہیے 27th امینڈمنٹ کی صورت میں, کیونکہ ان کی اپائنٹمنٹ ابھی بھی لیگل نہیں ہے اس وقت تک, کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی 27 تاریخ کو, 26 کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. 26 نومبر 2022 کو ان کی عمر پوری ہو چکی تھی اور انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. ان کی سروس ریٹین کی گئی ہے اور ریٹین کر کے 3 دن کو کور کیا گیا, ان کی سروس کو روکا گیا, پھر ان کو پروموٹ کیا گیا ریٹائرڈ سروس کو. اس وقت تک ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا, پھر پروموٹ کر کے آگے کام کیا گیا. اسی لیے جو پہلی سمری گئی تھی اس میں جنرل صاحب کا نام نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کیونکہ GHQ کی طرف سے آئی تھی وہ سمری, ڈیفنس منسٹری کی طرف سے آئی تھی, گورنمنٹ ان کی تھی, گورنمنٹ بھی ان کی تھی, ٹھیک ہے, شہباز شریف تھے وزیر اعظم, لیکن GHQ سے جو سمری پہلی آئی تھی اس میں جنرل صاحب کا نام نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ 29 نومبر کو یہ فوج میں نہیں تھے اور 29 نومبر کو نئے آرمی چیف نے آنا تھا. لہذا یہ چیز جو ہے وہ ابھی تک وہیں کی وہیں ہے. تو جنرل صاحب کو انڈیمنٹی چاہیے عمران خان سے, جنرل صاحب کو انڈیمنٹی چاہیے PTI سے. یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اسی لیے رکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ زور زبردستی عمران خان صاحب نہیں مان رہے, PTI نہیں مان رہی, اور اسی لیے انہوں نے جلد بازی میں یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کریٹ کر کے جلدی لیا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ادھر سے بھی محفوظ ہو جائیں, ادھر سے بھی اپنے آپ کو یہ کور کریں. اپنے ارد گرد یہ لگا رہے ہیں حفاظتی حصار کھڑے کر رہے ہیں, یہ اور کچھ بھی نہیں, حفاظتی حصار کھڑے کر رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ یہاں سے نہ ہو جائے, ادھر سے نہ ہو جائے, ادھر سے بھی خطرہ ہے. تو بنیادی چیز وہیں کی وہیں ہے. تو لہٰذا یہ ابھی بھی جو ڈیل ہو رہی ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا,
یہ 27 جب تک انڈیمنٹی نہیں ملے گی، وہ آنے والی پارلیمان، ظاہر آنے والی پارلیمان کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا. تو یہ ہے اصل بنیادی نقطہ جہاں پہ معاملہ طے ہونا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب وہ ان کو آفر کی جاتی ہے، پیشکشیں کی جاتی ہیں، تو وہ نہیں مانتے. تو لہٰذا نہیں مانتے، تو اس لیے پھر ساری کی ساری یہ ساری جوڈیشری کو بھی اسی لیے قابو کیا ہوا ہے نا. 26th امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی سارا یہی ہے کہ 8 فروری 2024 کا جو جعلی نظام ہے اس کو ہم نے کور رکھنا ہے. یہ چل آہستہ آہستہ یہ رینگ کے چل رہے ہیں، تو ابھی بھی سچویشن وہیں کی وہیں ہے. لیجیٹیمیسی ایشو ہے ان کا. اور اگر عمران خان نہیں مانتے، جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مانیں گے، تو پھر کیسے معاملات سولو آؤٹ ہوں گے؟ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں یہیں ایسی طرح رہیں گی، کیونکہ کل جنرل صاحب نے کہا اساتذہ کو کہ آپ پاکستان کی کہانی سنائیں اپنی نسل کو. اور تو بات یہ ہے کہ کہانی تو سنائی جاتی ہے بچوں کو سلانے کے لیے. مائیں پہلے بچوں کو سلانے کے لیے کہانیاں سناتی تھیں. آپ کو بھی آپ کی امی سناتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب مجھے بھی سناتی تھیں، اور کوئی نہ کوئی خوفناک سٹوری سنا دیتی تھیں کہ وہ فلاں آ رہا ہے، دیکھیں، آپ جلدی جلدی آنکھیں بند کر لیں. تو اب یہ بچے تو ہیں، وہ تو اتنا خوفناک چیزیں دیکھ چکے ہیں، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں. اپنے گھروں میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے ڈرائنگ روم توڑ دیے، ان کے ٹی وی روم توڑ دیے، اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں. گلیوں بازاروں میں لوگوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے. تو یہ تو بچوں نے خود دیکھ لیا. تو بچوں نے خود دیکھ کے اب اس سے بڑا جو اساتذہ وہ کیا کہانیاں سنائیں گے؟ یہ 2 سال کا بچہ جو ہے، میں بھی آپ بھی ریکال کریں تو آپ کے ذہن میں بھی 2 سال کی 2.5 سال کی چیزیں ہوں گی محفوظ، ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک انسان آ جاتا ہے. تو یہ بھی جنگ لگی ہے، تو میں تھا کوئی 2.5 سال کا تھا جب 71 کی جنگ لگی ہے. تو بہاول نگر میں جہاز آتے ہوتے تو ہم چھت پہ چلے جاتے تھے انجوائے کرنے کے لیے کہ جہاز آئے ہیں، تو بم شم گرا کے چلے جاتے تھے انڈیا کے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں نقش ہیں. تو یہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ 2 سال کا، تو میں اس وقت 56 کا ہو گیا ہوں، تو 54 سال پہلے کی سٹوری میرے ذہن میں نقش ہے. تو آج کا بچہ کیا ہے، وہ بھول جائے گا اگلے 60 سال تک. یہ فصل جو ہے یہ تو اگلی 60 سال تک چلنی ہے. ان کو کسی کہانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی لوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو خود لوریاں اور کہانیاں اور خوف و ہراس کے سارے مناظر خود دیکھ چکے ہیں، اور یہ تو آگے کنورٹ کریں گے، اگلے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے دور میں یہ ہوا تھا اور آپ نے ہوشیار رہنا ہے. پھر ایک اور جنرل صاحب نے کہا جی کہ تھے کہ تعلیمی اداروں میں تنقید اور دلیل، ٹھیک ہے، تنقیدی سوچ اور دلیل کو بنیاد ہونا چاہیے. تو وہ تو تمام تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے. صرف تعلیمی ادارے کیوں؟ تمام اداروں میں کیوں نہیں، صرف تعلیمی ادارے کیوں؟ تو اس لیے جب آپ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے، آپ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں اساتذہ کو کہ اساتذہ جائیں اور اس کہانی کو مٹا کے رکھ دیں جو اس وقت چل رہی ہے، اس فلم کو مٹا دیں جو اس وقت چل رہی ہے پچھلے 3 سال سے، جو بچے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ایسے اساتذہ کو بچے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اساتذہ تو خود دیکھ رہے ہیں. اساتذہ کے ساتھ اپنے ساتھ کیا ہوا؟ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کتنے اساتذہ کو پٹائی کی گئی ہے جو کہ ڈیوٹی دے رہے تھے، الیکشن ڈیوٹی. کتنے اساتذہ کو چپیڑیں ماری گئیں. کیا اساتذہ کو نہیں پتا؟ کہ اساتذہ نے آ کے گھروں نہیں بتایا ہوگا، اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوگا کہ آج میرے فلاں صاحب نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے یہ فارم 47 سائن کروانے کے لیے؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک رہیں گی جب تک
قوم سے معافی نہیں مانگی جاتی، قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، الٹیمیٹلی قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ کہیں جناب یہ آپ یہ کر دیں اور یہ کر دیں. یہ وہ قوم نہیں ہے. یہ تو اس دفعہ آپ نے جنگ میں دیکھا کہ ہماری اپنے بھی وہ ٹینک جب آئے سرحدوں پہ، کیونکہ ہمارا شہر اپنا بھی سرحد پہ ہے، تو وہاں پہ شہری جا کے ٹینکوں کے پاس بیٹھ گئے. ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں گے گولے کیسے چلتے ہیں. تو بھائی اس قوم کو آپ کہتے ہیں، یہ تو سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. تو